اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محبوب فوڈ سینٹر نے۔ ہر سال کی طرح اس محرم الحرام بھی اپنے نیاز اور تبرکات کے آرڈرز محبوب فوڈ سینٹر کو دیں۔ 20 سال سے زائد کراچی کا مشہور اور واحد برانڈ جس نے اپنی کوالٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ محبوب فوڈ سینٹر، سولجر بازار نمبر 2، کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسین راہ نجات کے عنوان کے زیر تحت فریڈم نیوز پر ہم اس وقت موجود ہیں 9 محرم کے حوالے سے، اور جب 9 محرم کی بات ہوتی ہے تو شب عاشور کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ شب عاشور ایک ایسی رات ہے کہ جو دونوں لشکروں کے درمیان بڑی مصروف رات تھی، یعنی لشکر حسین کے لیے بھی وہ بڑی مصروف رات تھی اور لشکر یزید کے لیے بھی بڑی مصروف رات تھی، مگر دونوں کی مصروفیات مختلف تھیں۔ لشکر یزید میں تلواریں صقل کی جا رہی تھیں، نیزوں کو تیار کیا جا رہا تھا، اگلے دن کی جنگ کی حکمت عملی بن رہی تھی، اور لشکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں عبادت الہی تھی، تسبیح و تحلیل تھی، اور ایسی عبادت کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے خیموں میں اپنے اصحاب سے ایک عظیم سوال کیا۔ وہ عظیم سوال کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، کیونکہ کل کی جنگ یقینی تھی، لہذا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ اور اصحاب کرام میں سے کسی نے امام علی مقام کے اس بات کو سن لیا، اور انہوں نے ایک مرتبہ دیگر اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ شاید علی کی بیٹی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ اپنے تلواروں کو نکال کر اپنے حلقوم پہ رکھ لیا، اور امام علی مقام سے کہتے ہیں کہ مولا 1000 مرتبہ ہمیں زندگی ملے گی تو ہم آپ پر جان کو قربان کر دیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے عظیم تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جیسے احباب خدا نے مجھے عطا فرمائے ایسے احباب تاریخ میں کسی کو نہ ملے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں شب عاشور کا ایک منظر اور بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت حر جو کہ لشکر یزید کے ایک کمانڈر تھے، بڑے افراد میں شمار ہوا کرتے تھے، ان کے بھائی نے دیکھا کہ حر کے اوپر ایک اضطراب طاری ہے، ایک بے قراری طاری ہے، کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی جانب دیکھتے ہیں۔ حر کے بھائی نے پوچھا، کہا کہ حر تم تو اتنے بڑے کمانڈر ہو، تمہارے لیے کل کی جنگ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ کئی روز کے پیاسے بھی ہیں، اور وہ لشکر بھی کہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بہت بوڑھے لوگ بھی ہیں، بہت چھوٹے لوگ بھی ہیں، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ تم سراسیمہ نظر آؤ؟ حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ آؤ ذرا ہم چلتے ہیں، اور حر اور اس کے بھائی فرات کے کنارے پہنچے، اور جب ہوا کے دوش پر کچھ آوازیں آ رہی تھیں تو حر کے بھائی نے کہا کہ حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا کان لگا کے سنو کہ ان ہوا کی لہروں کے اوپر، ہوا کے دوش پر کیا آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ حر کے بھائی نے سنا پیاسے بچوں کی صدائے آلتش آ رہی تھی۔ حر نے کہا کچھ یاد ہے؟ حسین نے ہم کو بھی سیراب کیا تھا، ہمارے جانوروں تک کو سیراب کیا تھا، اور آج حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ بس یہی دل کی دنیا کو منقلب ہونے کا وقت تھا۔ حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر کا غلام سب نکلے ہیں امام حسین علیہ السلام کی جانب، اور جب امام حسین علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، اور ثانیہ زہرا جناب زینب نے کہا کہ بھیا حر سے کہہ دو کہ علی کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے۔ بس ایک مرتبہ جب حر تک یہ پیغام پہنچا تو حر نے اپنا منہ پیٹ لیا کہ کہاں میں
کجا علی و فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام کہلائے۔ اسی شب عاشور کے تذکروں میں ہمیں وہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے، ایک خیمہ جو کہ جناب زینب کبریٰ کا خیمہ تھا، جب امام حسین علیہ السلام اس خیمے کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ بہن اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے 2 چاند سے بچوں کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اے اونو محمد، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو مجھے بیویوں کے سامنے شرمندہ نہ کرانا، سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لینا۔ اور اونو محمد نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ اماں کل میدان کارزار سجدی تو دیجئے، اس کے بعد آپ اونو محمد کی شجاعت دیکھیں گی۔ ایک اور خیمے میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بیوہ حسن ایک شمع کی روشنی میں حضرت قاسم کا چہرہ دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے قاسم کل قربانی آل محمد کا دن ہے۔ قاسم نے کہا کہ جو کہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتے تھے، کہا کہ اماں جان کل کا دن بتائے گا کہ قاسم کتنا شجاع اور دلیر ہے۔ ایک اور خیمے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پہنچے، دیکھا کہ ام لیلہ اپنے خیمے میں حضرت علی اکبر کو بٹھائے کہہ رہی ہیں کہ اے علی اکبر، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، فرزند رسول حسین پر سے اپنی جان کو قربان کرنا۔ اور حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ اماں جان آپ کیوں فکر کر رہی ہیں، کل میں باپا جان کے اوپر سے اپنی جان کو قربان کروں گا۔ ایک اور خیمے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بہن ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں اور سامنے غازی ہاتھوں کو باندھے کھڑا ہے، کہتی ہیں کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی۔ آج سب بیویاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اور اس وقت قاضی عباس علمدار نے فرمایا کہ اے بہن آپ مجھ کو اپنی جانب سے فدیہ قرار دیجیے گا۔ یہ ایک ایسا منظر ہے تاریخ کربلا کا کہ جس کو امام علی مقام دیکھتے گئے اور روتے گئے، اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام خیموں سے آگے بڑھے ہیں، اور خیمے سے آگے بڑھتے بڑھتے مولا امام حسین علیہ السلام کو محسوس یہ ہوا کہ جیسے ساتھ ساتھ کوئی آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام رک گئے وہیں پر، اور جب مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ غلام ہلال بن نافع آ رہا ہے۔ مولا نے ہلال کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، کہا کہ ہلال کیسے آنا ہوا؟ ہلال نے کہا کہ مولا رات کا اندھیرا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، مولا مجھ سے دیکھا نہ گیا کہ آپ تنہا کہیں اور جا رہے ہیں، مولا یہ غلام آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے ہلال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ہلال آؤ ہم تمہیں کربلا کی منزلیں دکھاتے ہیں۔ مولا تمام تر واقعات شہادت بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اے ہلال، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ تم گھوڑے سے گرو گے۔ اے ہلال، یہ وہ مقام ہے جہاں پر علی اکبر ابن انس کی ثنا کھائیں گے۔ اے ہلال، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوگی۔ اے ہلال، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر زہیر بن قین کی شہادت ہوگی۔ یہ کہتے کہتے مولا ایک نشیب میں بیٹھ گئے اور کہا کہ ہلال، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تمہارے آقا و مولا حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چلے گا۔ مولا نے محسوس یہ کیا کہ جیسے ہلال ان کی گفتگو نہیں سن رہے ہیں، بلکہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے پوچھا، کہا کہ اے ہلال، تمہارا امام تم سے مخاطب ہے اور تم کوئی ادھر ادھر دیکھتے ہو، توجہ نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ہلال نے کہا کہ مولا بڑی بے ادبی ہو گئی، لیکن مولا مجھے اس ویرانے میں، اس تاریکی میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کو رو رہی ہو۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ ہلال، وقت ادب ہے، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہیں جو ہر روز رات کو اس نشیب میں آ کر یہاں کی مٹی کو صاف کرتی ہیں، اور فاطمہ زہرا اس نشیب میں آ کر فریاد کرتی ہیں
اور رویا گریا کرتی ہیں۔ اے ہلال، وقت ادب ہے، ہماری ماں فاطمہ زہرا۔ ہر سال کی طرح اس محرم الحرام بھی اپنے نیاز اور تبرکات کے آرڈرز محبوب فوڈ سینٹر کو دیں۔ 20 سال سے زائد کراچی کا مشہور اور واحد برانڈ جس نے اپنی کوالٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ محبوب فوڈ سینٹر، سولجر بازار نمبر 2، کراچی۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محبوب فوڈ سینٹر نے۔